پختونخوا اور پھر پنجاب میں جس طریقے سے ریور آئن فلڈنگ شروع ہوا ہے اور جس اسکیل پہ دا اسکیل آف دا ڈیزاسٹر جو علاقے متاثر ہوئے ہیں، جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور جس ایٹ دا پیس آف وچ دس واٹر از کمنگ ڈاؤن. ابھی پنجاب میں ایسے کچھ علاقے ہیں کہ 15 سے زیادہ دن وہاں کے عوام ڈسپلیسڈ ہیں، کیمپس میں موجود ہیں، اور یہ پانی آگے بڑھتا آ رہا ہے. میں قصور میں خود ہو کے آیا ہوں پچھلے ہفتہ. تب اس وقت قصور میں بھی ہائی فلڈ جاری تھا، لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا تھا. اب میں کل ملتان سے ہو کر آیا ہوں، وہاں بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا. کل جلال پور ڈوب رہا تھا، اور آج وہ شیر شاہ کو بریچ بھی کرنے جا رہے ہیں، جس سے مزید مشکلات اور مسائل پیدا ہونے کے امکان. میں سندھ پہنچا ہوں، ہم گدو براج پہ مجھے بریفنگ دیا گیا ہے، اور آج اور اس کے بعد ادھر سکھر براج پہ بریفنگ دیا گیا ہے. میں سب سے پہلے چیف منسٹر سے ان کے تمام وزیر، ان کے فوکل پرسنز، ان کے پورا ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس محنت کے ساتھ وہ آج سے نہیں مگر پچھلے 15 دن سے سندھ کا تیاری کر رہے ہیں کہ ہر صورتحال جو بھی صورتحال پیدا ہو، ہم چاہیے رہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہو. اینڈ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تک شکر الحمدللہ ہمارا تیاری موجود ہے. لوگ are on the ground in their district taking care of their people. We are bracing ourselves کہ جیسے یہ پانی ہمارے طرف بھرتے آئے گا کہ اس سے ہم آئی تھنک خاص طور پہ سندھ میں اس لیے کہ ہمارے ہاں سپر فلڈ بھی ہوئے ہیں اور اتنے سارے ہم نے مشکل وقت دیکھے ہیں کہ جب سپر فلڈ کے کم ہو تو ہمارے لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کہ ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے. فلڈ تو فلڈ ہوتا ہے، سپر فلڈ میں اوبیسلی سپر نقصان ہوتا ہے، لیکن مسائل ہر پوائنٹ پہ ایوری ایونچویلٹی میں مشکلات تو عوام کے لیے، خاص طور پہ غریب عوام کے لیے اور وہ لوگ جو دریا کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے تو پیدا ہوتے ہیں. چاہے وہ میڈیم فلڈ ہو، چاہے وہ ہائی فلڈ ہو، چاہے وہ خدا نہ خواستہ ویری ہائی فلڈ اور سپر فلڈ ہو، وہ لوگوں کے مشکلات ہوں گے. میرا اپیل ہے ابھی تک آج تک جو ہمارے کچے میں رہنے والے بھائی بہن ہیں، جس سیریسنس کے ساتھ ہمیں اپنا ایویکیویشن کرنا چاہیے، جس طریقے سے لوگوں کو آگے نکلنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. ان کو تعاون کرنا چاہیے انتظامیہ کے ساتھ، لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، صوبائی حکومت کے ساتھ، کہ ہم نے آپ کے لیے ایسے سائٹس کریٹ کیے ہیں جہاں آپ محفوظ ہوں گے، آپ کے جانور کے لیے سارے فیسلٹیز موجود ہوں گے، آپ کے خاندان کے لیے شاید فیسلٹیز موجود ہوں گے. مگر ساتھ ساتھ ہمارے ٹیمز are stationed at every point and انشاءاللہ تعالی ہم اس فلڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے پورا صلاحیت رکھتے ہیں، پوری تیاری موجود ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے اویئرنیس شروع کیا ہے وہ اویئرنیس جاری رکھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس سیلاب کا مقابلہ کریں گے. میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ایک ڈیلے ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ جو اضلاع متاثر ہوئے ہیں آگے جا کے ہونے کا امکان ہے، لیکن جو ابھی تک جن ڈسٹرکٹس میں جن کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، پنجاب کا سینٹرل پنجاب سے ہوتے ہوئے اب ساؤتھ پنجاب تک پہنچ چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو جو کیش ٹرانسفرز اور امدادی مالی مدد جو پہنچا سکتا ہے، پہنچانا چاہیے تھا، وہ آج تک نہیں ہوا ہے. اس کا میرا سمجھ سے باہر ہے. میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا ہے، پرسنلی ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کا سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے کہ وہ فوری طور پہ آپ یہ مدد ڈائریکٹلی متاثر لوگوں تک آپ
پہنچا سکتے ہیں اور آپ نیڈی لوگ تک، عوام تک پہنچا سکتے ہیں. تو میں وہ مطالبہ آپ کے سامنے بھی دہرانا چاہوں گا کہ پنجاب کے عوام اب 2 ہفتے سے اپنے کیمپس میں موجود ہیں. آپ جتنے بھی کوشش کر رہے ہوں گے انتظامیہ کی طرف، حکومت کی طرف، کہ آپ ان کو ریشنز پہنچائیں، مدد پہنچائیں، وہ ناکافی ہوگا. ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس رہ چکا ہے. ہمیشہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال کیا گیا ہے. پچھلے سیلاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب، بلوچستان، سندھ میں جو جس قدرتی آفت کا ہم نے سامنے کیا، اس وقت بھی میں وزیر خارجہ تھا تو وزیر اعظم نے ہی ہدایت دیا اور اس کے مطابق یہ ریلیف ایفرٹ شروع ہوا. آج بھی میرا ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ پنجاب کے عوام کے، باقی صوبوں کے عوام کے لیے یہ تو فیسلٹی شروع کرے، اور آگے جب سندھ تک یہ سیلاب پہنچتا ہے اور ڈپینڈنگ آن دا لیول اینڈ دا ایریاز افیکٹڈ، ہم ان ادھر کے لوگوں کے لیے بھی یہ ریکویسٹ دہرائیں گے. ساتھ ساتھ جو تباہی پاکستان کی زرعی شعبے کو، پنجاب ہمارے ملک کا بریڈ باسکٹ ہے، اور جو نقصان پاکستان کا زراعت کو، پاکستان کا کسان کو اس وقت وہ پہلے سے ہی مشکل میں تھے اور اب مزید مشکل میں ہے. میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ 1.5 بلین ڈالرز کا نقصان ہوگا پاکستان کی زرعی معیشت کو. اس لحاظ سے میرا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رائے ہے کہ ہمیں ملک بھر میں زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور جو بھی وفاقی حکومت سے کی طرف سے ہو سکتا ہے، صوبائی حکومتوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے پاکستان کے کسان کو مدد کرنا چاہیے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف ان لوگوں کو مدد کر رہے ہیں جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. اگر ہم آج ہمارے کسانوں کو یہ سہارا پہنچائے، ان کا ہاتھ پکڑے، تو یہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں ہمارے معیشت کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا. اس لیے آنے والے اگلے سال میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مشکلات فوڈ سیکیورٹی سے لے کے زرعی شعبے میں جو ایشوز ہے وہ سامنے آئیں گے، اور ان کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا. آپ کا پریس کانفرنس کے بعد میں نے خود دیکھنا ہے، تھوڑا جائزہ لینا ہے ہمارا سکھر براج کا. جیسے آپ کو معلوم ہوگا ہمارا ویسے جو ایریگیشن کا منسٹر ہے بہت محنتی ہے، اور اس وقت بھی جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہی از بین آن دا گراؤنڈ. مجھے بریفنگ میں بتایا جا رہا تھا کہ ہمارا 16 گیٹس کو براج سے ریپلیس کیے گئے ہیں، جس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے یہ سیلاب گزر جاتا ہے اور آگے جا کے ہم مزید جو ہمیں امپروومنٹس کرنے ہیں اپنے انفراسٹرکچر کو، وہ بھی ہم کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام سے کو اس قدرتی آفت سے بچائے، اور پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے جب قوم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور سب کو اپنے اختلافات بھول کر بھائی ہو کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں، اس ملک میں وہ صلاحیت ہے. ہم نے ماضی میں اس قسم کی مشکلات دیکھے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ کر لیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میرا انفارمیشن کا کوئی اسپوکس پرسن ہے سر ہمارے؟ اچھا، اسپوکس پرسن جو موجود ہے ہمارے میئر صاحب، وہ پھر کنڈکٹ کرے میرا. میں نے دیکھا کہ آپ پورے پاکستان سے وزٹ کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، تو سندھ حکومت کا کافی ایکسپرٹیز ہو گئی تھی سیلاب کے معاملے میں، کہ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کو آفر کیا کہ وہ آپ سے کسی قسم کی ایکسپرٹیز لے لیتی، شاید اتنے شہر نہ ڈوبتے. دوسری بات، اب تک سندھ پہ پریشر تھا کہ وہ ڈیم بنائے. تو کیا آپ پنجاب میں ڈیم بننے چاہیے تاکہ اتنا سیلاب نہ ہو؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے حکومت میں، پنجاب کا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں اتنا صلاحیت ہے کہ وہ اپنے حالات کو پتہ ہوتے ہوئے اس سیلاب کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. ویسے جام خان صاحب پنجاب کا ایریگیشن وزیر سے رابطہ میں ہیں، وہ مسلسل بات بھی کرتے ہیں. پچھلے ہفتہ آپ کہاں گئے تھے؟ حیدرآباد، پجنت گئے تھے اپنے ایشوز کے لحاظ سے، تاکہ ہم خود دیکھ سکیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. تو ان کا جو بات چیت
چلتا رہتا ہے. اگر ان کو ہمارا ضرورت ہے یا ہمیں ان سے کوئی مدد کی ضرورت ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں تک ڈیم کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو پولیٹیکلی، ٹیکنیکلی اور فیزیبل ڈیمز ہیں ہم ان کے حق میں ہیں. بڑے بڑے ڈیمز قائد عوام سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر زرداری کے وقت تک ہم نے یا بنائے ہیں یا شروع کیے ہیں. یہ ڈیامر بادشاہ کے لیے جو سب چندہ مانگ رہے تھے، اس کا فاؤنڈیشن سٹون، اس کا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا. جو متنازع ڈیمز ہے جن کی وجہ سے نہ صرف علاقوں کو خطرہ ہوتے ہیں مگر واٹر سیکیورٹی میں مشکلات کا سامنا آتا ہے، جہاں لوور اپریرین کا حق مارا جاتا ہے، جس پہ سیاسی نہ کنسنسس ہو، جس پہ نہ ٹیکنیکل کنسنسس ہو، نہ فزیکل کنسنسس ہو، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ہر عوامی ایشو پہ آواز اٹھاتے ہیں، اس پہ بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ اس سیلاب کے نتیجے میں جو اس وقت راوی، چناب اور ستلج میں سیلاب ہو رہا ہے تو یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ انڈس پہ ڈیم بنانے کے یہ شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں. اور پورا قوم میں جب ایک قدرتی آفت کا مقابلہ کر رہا ہے تو یہ کون ہے جو بار بار اس قسم کے پروپوزلز فلوٹ کر رہے ہیں، جو نہ صرف صوبے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں مگر جو پاکستان کا اپنا کیس ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق، اور جو مودی سرکار نے سندھو پہ تاریخی حملہ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں بھائی ہو کے مودی کا جواب دے. تو آپس میں نہ لڑنے کا کوئی وجہ ہے. there is no reason. سیلاب 3 دوسرے دریا میں اس وقت گزر رہے ہیں. سیلاب گزرنے کے بعد جتنے بھی آپ نے متنازع باتیں چھیڑنے آپ چھیڑیں، آپ بات کریں، ہم بھی بات کر سکتے ہیں. جہاں تک پنجاب کا انفراسٹرکچر ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں وہ اپنا پالیسیز ریویو کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ریور بیڈ پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دوسری چیزیں شروع کیے گئے. یہ موسمی تبدیلی کے بعد ہم سب کو اپنا پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے گا. ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہم سکر براج کو بہتر فعال کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنا جو اریگیشن انفراسٹرکچر ہے اس کو مزید فعال کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کیپیسٹیز بڑھائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پرانا ہمارا کیپیسٹی موجود ہے وہ موسمی تبدیلی کے پہلے سے کیپیسٹیز کے ہیں. تو یہ سارے کام چلتے رہتے ہیں مگر یہ ایک دن کے کام نہیں ہوتے. ہر قوم میں آپ شارٹ ٹرم کام کرتے ہیں، میڈیم ٹرم کام کرتے ہیں اور لانگ ٹرم بھی کام کرتے ہیں. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ سیلابی صورتحال کی آپ کو بریفنگ ابھی یہاں پہ دی گئی سندھ کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا تیاریاں سندھ کی جو کی گئی ہیں، اور کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آئندہ 10 سال کے لیے بھی یہ سیلاب مسلسل ابھی آنے کے خدشات ہیں، تو ہم لانگ ٹرم میں کیا پلاننگس کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی اور پیپلز پارٹی کی سیلاب کے خصوصی حوالے کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. جہاں تک ایک تو بریفنگ آج تو بالکل ادھر سکر پہ ہو رہا ہے، لیکن 2 ہفتے سے میں جام خان صاحب کو تنگ کرتا آ رہا ہوں اور ہمیں مسلسل بریفنگز اور اطلاع مل رہے ہیں. اس وقت ہم جو موجودہ قدرتی آفت کا یا سیلاب کا جو تیاری کر رہے ہیں اسی کا کر رہے ہیں ہنگامی حالات میں. وہ فوٹنگ اینڈ وہ چاہے وہ ہمارا کیمپس ہو، ہمارا فوکل پرسنس ہو، ہمارے ایویکویشنس کی کوشش ہو، ہمارا فیسلٹیز موجود ہو، یا فلڈ فائٹنگ کے لیے جگہ جگہ جو ہم چیزیں پہنچا رہے ہیں تاکہ ہم چاہے وہ پتھر ہو یا جو بھی ہو، جو ایوری تھنگ از پوزیشن ان دا رائٹ اسپاٹس. ہمارا 45 سوری تھینک یو فار دا کریکشن 45 جو ایسے اسپاٹس ہے جو خطرے کے اسپاٹس ہے جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. جو میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کے جو منصوبے ہیں وہ سندھ حکومت پہلے سے اس سیلاب کی وجہ سے نہیں مگر اس لیے کہ ہم چاہے وہ مانسون کی وجہ سے یا وہ ریورائن فلڈ کا ہم عادی ہے اس کے لیے کام چلتا آ رہا ہے. گدو پہ چل رہا ہے، ادھر سکر پہ چل رہا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو 16 گیٹس کو ہم نے ادھر چینج کیا ہے، آٹومائز کیا ہے. گدو پہ بھی انہوں نے بھی آٹومائزیشن کا جو فیسلٹی ہے وہ شروع کیا ہے. مزید ایسے کام آر ان دا ورکس.
सैलाब पे फोकस करें? बिल्कुल हम सपा से फोकस करें। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर के सवाल है, ये सिंध के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है और ये पूरा मुल्क के लिए एक मसला रहा है। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले एक्चुअली जब से फॉल ऑफ काबिल हुआ, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या इधर मेरे जलसे जुलूस में हो, मैं मुसलसल ये बात उठाता आ रहा हूँ, सुनने वाला कोई नहीं था कि ये जो फॉल ऑफ काबिल हुआ है और उसके नतीजे में जो हथियार और जो रिसोर्सेज अफ़गानिस्तान में, मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि ये हथियार जो इन्होंने उधर छोड़ा है, ये ना सिर्फ दहशतगर्दों के हाथ आ जाएंगे, मगर ये हमारे दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर में मसाइल पैदा होते हैं, उन ग्रुप्स के पास ये हथियार आ जाएंगे। और हमने ये देखा। मगर मैं जो सिंध पुलिस है, जो CM सिंध ने इस इलेक्शन के बाद कोशिशें की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंटरिम गवर्नमेंट के क्राइम रेट्स को और इस वक्त के क्राइम रेट कंपेयर करूँ तो काफ़ी फ़र्क आए हैं, मगर मज़ीद बेहतरी की ज़रूर गुंजाइश है। मैं चाहूँगा कि जो हमने लॉ एंड ऑर्डर पे काबू किया था इंटरिम गवर्नमेंट आने से पहले, हम वो सूरत हाल एक बार फिर वापस लेकर आए। उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह आपस में कोऑर्डिनेट करें। ये नहीं हो सकता है कि हम कश्मीर पे हालात के हमारे हाथ में पूरी तरीके से वो काबू नहीं होंगे जब तक रहीम यार ख़ान और कश्मीर के जो इंतज़ामिया हैं वो पूरा तावन के साथ काम करें। माजी में हमने ये किया है और उम्मीद है आगे जाके ऐसे ही होगा। मैं उस तरफ था तो जनूबी पंजाब में भी उनके कच्चे के टैकल्स ने बहुत बड़ा हमला किया है, जिसका हम मज़म्मत करते हैं। और आज ही मुझे SP घोटकी बता रहा था कि उनके कोऑर्डिनेशन है। ऑब्वियसली इस वक्त जो कुदरती आफत चल रहा है, जो सैलाब हो रहा है, तो हमारा फोकस लोगों का जान बचाने पे है। और जो लॉ एंड ऑर्डर के ऑपरेशंस होते हैं या दहशतगर्दों का या इन ग्रुप्स का मुकाबला करने की बात है, इंशाअल्लाह ताला ये कुदरती आफत को गुजरने दे और फिर हम सही तरीके से कर दें। जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी सैलाब की सूरत आ रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पेश की इकदाम नहीं उठाए जाते। कच्चे में जो है जमींदारी बंद बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिए कि ये बंद छोड़े जाए, हटाए जाए। जंगलात ख़त्म किए गए हैं, बंद मजबूत नहीं हो। यहाँ पे पुल बनाई गई है लाड़काना खैरपुर वाली, वहाँ पे वो कंजस्टेड है और अगर खुदा न खासा सुपर फ्लड आता है तो फिर पानी का जो दबाव है वो सखर और लाड़काना के दरमियान रहेगा और बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पेश की इक़दाम करने चाहिए ताकि हुकूमत इस तरह के सैलाब को मुँह दे सके। ओके, बहुत शुक्रिया आपका सवाल का। जहाँ तक कच्चे में जो छोटे मोटे बंद भी बने हुए हैं, हम तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, हम समझते हैं कि दरख्त ज़रूर लगाए ये सब कुछ, लेकिन ये तो मेरे सैलाब तो नहीं रोकते। और वो सूरत हाल हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट का कहीं ऑर्डर है उस पर अमल दरामद ज़रूर होना है। जहाँ तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पंजाब का ब्रिजेस हो या सिंध के ब्रिजेस हो, ख़ास तौर पे वो ब्रिजेस जो इंडस पे बने हैं या दरिया के उस तरफ जाने के लिए बने हैं, उन पे हमें, जैसे हम चाहते हैं कि इवन सखर बराज का कैपेसिटी हम बढ़ाएं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर करें, वैसे हमें तमाम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को पोस्ट क्लाइमेट चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा। और उसमें उसके लिए हमें अपना जो पुराने ब्रिजेस हैं उनको, जैसे जाम खान मुझे बता रहा था, डाइक टू डाइक बनाना पड़ेगा। जो नया हमारा कश्मीर का जो ब्रिज बन रहा है वो उसी तरीके से बन रहा है। और हम अपना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल द वे बैक टू जो सकर बराज 1930s में हमारा बना है, इसको रिव्यू कर रहे हैं कि कैसे हम अपना वसाइल में रहते हुए इनको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। चेयरमैन साहब ने विजिट करना है। हम बिल्कुल कर रहे भाई। ऑब्वियसली इस वक्त तो कुदरती आफत हमारे यहाँ से गुजर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे मेरा यहाँ होना ज़रूरी है। केस तो हम प्लीट करते रहेंगे।
ہمیں اپنا سندھو کے لیے جدوجہد چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا عالمی سطح پہ ہو، ہم ہی سندھو کا آواز ہے اور ہمیں اپنا انڈس کے لیے آواز اٹھانا پڑے گا، کوئی اور تو نہیں کرے گا۔ جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی یا سنتاس معاہدہ کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کا مضبوط موقف دنیا کے سامنے آیا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ نے یہ اسرائیل ماڈل دیکھا ہے کہ انہوں نے فلسطین سے یہ شروع کیا کہ کھانا پینے کے سامان کسی علاقے کو بند کرے، تو مودی نے اسی کا نقل کرتے ہوئے یہ سوچا کہ عالمی قانون توڑتے اپنا ہی کیا گیا ٹریٹی سنتاس معاہدہ کو توڑ کے وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے معصوم شہریوں کو یا سیلاب میں ڈبا دے یا ان کو پیاسا چھوڑ دے۔ اس کا مقابلہ انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہم بھارت کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ بھارت کے پاس دو آپشنز ہیں، یا ان کو سنتاس معاہدہ ماننا پڑے گا عالمی قانون کے مطابق اور اس سنتاس معاہدہ کے مطابق عمل درآمد کرنا پڑے گا، یا 6 کے 6 دریا جو ہے، جو لوور ریپیرین کا حق ہے پاکستان کا، پھر وہ 3 پہ نہیں، وہ 6 دریا پہ ہوں گے، اور وہ کیس بھی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کے جو جدوجہد ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ جا کے کوئی آواز اٹھانے سے نہیں ہوتا ہے، ہمیں مسلسل اس ایشو کو اٹھانا چاہیے، اور میں آپ کو بھی، پاکستان کے عوام کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس ایشو پہ سندھو کے تحفظ کے لیے آپ ہمارے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہو کے پوری دنیا کو اجاگر کریں گے اور ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ ظلم کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آخری کویسچن پھر میں نے سکھر کو براج دیکھنا ہے۔ جہاں تک سکھر براج کو بالکل ہی ریپلیس کرنے کی بات ہے، یہ بہت ہی بڑا منصوبہ ہے، جب تک جہاں یہ ایک بالکل ایک لانگ ٹرم خواہش ہو سکتا ہے۔ جو ہم گیٹس ریپلیس کر رہے ہیں، جو آٹومائزیشن ہم کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے پورا دکھایا کہ کیسے انہوں نے پہلی دفعہ 1930s کے بعد اس کو پورا سیل کر کے جو بیس ہے ہمارا براج کا، اس کا بھی جائزہ لیا۔ ان تمام ایفرٹس، تمام خواہش یہ ہے کہ ہم اپنا براج کا نہ صرف کیپیسٹی ہم چاہیں گے کہ وہ ہم اس کی طرف بھرے اور وہ بھرائے، مگر اس کا لائف ہم بھرائے۔ اور اس وقت جو اقدامات سندھ حکومت نے اٹھائے ہیں، اس جو انالیسس کیے گئے ہیں، جو کنسلٹنٹس نے اس پورا دیکھ کے ہمیں انالیسس دیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان اقدامات کی وجہ سے ہم نے اپنا لائف لانگجیوٹی اس کا بڑھایا ہے۔ مزید 30 سال بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یا اس 30 سال کے لیے ہم نے کیا تیاری کرنا ہے، وہ ضرور اوبیسلی کوئی اکیلا صوبائی حکومت نہیں کر سکے گا، ہمیں مل کے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ایسا بڑا منصوبہ لے کر آنا پڑے گا۔ لیکن میں کانفیڈنٹ ہوں کہ اس سٹرکچر پہ جو کام ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والے سیلاب ہے، اس کو ہم بڑا آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک بات مجھ سے رہ گیا جو میں چاہوں گا کہ میں آخر پوائنٹ کہہ کے وائنڈ اپ کروں، کہ آپ نے انٹرنیشنل کا بات کیا۔ there are different phases for rescue and relief. ایک ہوتا ہے ریسکیو، پھر ہوتا ہے ریلیف، پھر ہوتا ہے ریکنسٹرکشن۔ تو اس وقت ہم ریسکیو میں بھی ہیں اور ریلیف میں بھی ہیں۔ تو میں نے کل بھی ریکویسٹ کیا، آج بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ عالمی سطح پر جو پاکستان نے اپیل کرنا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی پلیٹ فارم کے تھرو جو کرائسس اپیل کرنا ہے، جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا، ہم نے نہ صرف ریکنسٹرکشن کے لیے کیا مگر ریلیف کے طور پہ کیا، وہ بھی اس پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اسٹائپنڈ کا تاخیر ہے، اور وہ اپیل بھی میں سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے ہونا چاہیے، اور اگر تب نہیں تو آج بھی فارن آفس اور اس پہ کام کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنلی اپیل کا اگر ہم مدد مانگیں گے تو مدد وہ پہنچیں گے، مدد نہیں مانگیں گے تو اس انداز سے اور اس طریقے سے وہ مدد نہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، بٹ میں نے کلائمیٹ چینج ایک لانگ ٹرم اننگس ہمیں کھیلنا پڑتا ہے، جانا ہے وہاں۔